نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، کب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان کو تو یہ بھی شعور نہیں، پتہ نہیں ہے ان کو۔ اور ہم لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے یعنی بزرگوں، نبیوں، ولیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو یہ میرے بھائی شرک ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا، جو آیت کا ترجمہ میں نے سنایا آپ کو، مدد صرف اللہ رب العزت کی طرف سے، غیب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ یونس میں یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام نے کوئی لغزش کی تھی، کوئی بڑی غلطی نہیں، اللہ نے عطاب فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو یعنی میدے میں چلے گئے، سب سے بدبودار طاعون یعنی بدبودار جگہ میدا ہے، انسان کا ہو یا کسی جانور کا، تو اس میں تو آپ یونس علیہ السلام کی یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن میں اللہ نے انڈوز فرمائی ہے سورہ یونس میں، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اگر یونس یعنی عربی زبان میں یونس ہے، صحیح جو ورڈنگ ہے نا وہ یونس، تو اردو میں یونس کہتے ہیں، تو یعنی یونس علیہ السلام، کہ یونس اگر ہمیں ان القاب سے نہ پکارتا تو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جاتے، یعنی بروز قیامت دوبارہ مردوں کو زندہ کیا جاتا۔ یعنی اللہ کو اتنے پسند ہیں یہ القاب، جو یونس علیہ السلام نے جن القاب سے اللہ رب العزت کو پکارا، یعنی لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانک انی کنت من الظالمین، تو تو پاک ہے، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی نہیں کرے گا، میں انسان ہوں، میں غلطی کروں گا۔ سبحان اللہ ذی لا یموت، پاک ہے وہ ذات جس کو کبھی موت نہ آئے گی، یعنی جو پیدا ہوا وہ گاڈ نہیں ہو سکتا، وہ مددگار نہیں ہو سکتا، جس نے پیدا کیا وہ خدا ہے۔ سبحان اللہ ذی لا یموت، پاک ہے وہ ذات جس کو کبھی موت نہ آئے گی، وہ صرف ایک ذات ہے میرے مالک کائنات کی۔ تو میرے بھائی بڑے بڑے شرک ہو رہے ہیں دین کے نام پر، تو دین میں اپنی طرف سے چیزیں داخل کرنا تو بدعت ہے، بدعت گمراہی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے نام پر بڑی بڑی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے واقعات
سنائے جاتے ہیں امت کو، حالانکہ ان کا ایک ہی سچا واقعہ ہے کہ ایک شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا اور عرض کیا کہ عید کا چاند نظر آ گیا حضور، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر کا عید کا چاند تو اس دن ہے، یعنی عبد القادر کی عید تو اس دن ہے جس دن وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اترے گا۔ ادھر بڑی بڑی کہانیاں کرائی جا رہی ہیں کہ مردے زندہ کرنے کے معجزے سنائے جا رہے ہیں، بارات ڈوبی بارات کے معجزے ہیں۔ پھر ایک واقعہ میں نے سنا کہ چاند آتا ہے جی خدمت میں انسانی روپ میں، اور آ کے شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتا ہے جی کہ حضور 29 کو نکلوں یا 30 کو نکلوں، اور معاذ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ایک نماز بھی ایجاد کر دی گئی ہے۔ افسوس، صد افسوس، یعنی اس کا طریقہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں مغرب کے بعد نفل، اور 11 اس کے بعد اپنا پتہ نہیں درود پاک پڑھیں 11 مرتبہ، اور 11 قدم بغداد کی جانب چلیں، اور بغداد کی سمت بتاتے ہیں کہ یعنی قبلہ اور یوں ایک سائڈ پر روضہ رسول اور اس کے درمیان میں بغداد کی سمت بھی بتاتے ہیں بڑے فخر سے، ادھر چلیں۔ اور ان کے الفاظ ساتھ کیا ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی میری فریاد رسی کو پہنچیے۔ معاذ اللہ، اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں کہ اللہ کے سوا تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، میرے بھائی بڑی غور طلب بات کر رہا ہوں، آگے اللہ فرماتا ہے کہ بروز قیامت یہی لوگ اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں فرمائی، ہمارے بعد انہوں نے جھوٹے عقیدے گڑھ لیے، مکر جائیں گے۔ اور یہاں کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کا جو مرید ہوگا وہ توبہ کے بغیر مرے گا ہی نہیں۔ ایک دھوبی کا واقعہ بھی سنا تھا، پڑھا بھی تھا کہ دھوبی قبر میں آ گیا، سوال پوچھتے ہیں فرشتے، کہتے ہیں جی میں عبد القادر کا دھوبی ہوں، پھر پوچھتے ہیں عبد القادر کا دھوبی ہوں، پھر پوچھتے ہیں سوال عبد القادر کا دھوبی ہوں، غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ میرے نیک بندے عبد القادر کا غلام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اور میرے بھائی قبر کے سوالات سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ دین کو سمجھ کر اس پر چلیں، خود تحقیق کریں میرے بھائی۔ میں 34 سال تک بریلوی مکتبہ فکر میں رہا۔ میرے ایک محسن ہیں جن کی ویڈیوز دیکھ کر، حوالے دیکھ کر خود تحقیق کی، دیکھا، پڑھا، سمجھا، تو الحمدللہ میں بریلوی سے مسلمان ہو گیا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، مسلم فرقہ واریت سے نکل آیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائی۔ اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے، اللہ آپ کے دلوں میں بھی میری باتیں راسخ فرمائے، جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہو تو اللہ ہم سب کے دلوں سے محو فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے توسل سے معاف فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ